السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے آج ہم بات کرتے ہیں انوار شریعت کے ایک اور نئے سبق کے بارے میں۔ اس سے قبل آپ تمام ناظرین کے بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آپ حضرات یہ بتائیں کہ جب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام لوگ کون سے میدان کے اندر جمع ہوں گے؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیتے ہوئے جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق، جو ہے شرک اور کفر کے بارے میں۔ اس سبق کو تھوڑا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں، دو چیزیں ہیں، ذات میں یا پھر صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اب دونوں کی ہم الگ الگ بات کرتے ہیں کہ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی دو یا دو سے زیادہ خدا مانے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی اور کو مانتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی آدمی کسی کو خدا مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو عیسائی لوگ ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں۔ کس کس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اور روح القدس کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو وہ تین خدا مانتے ہیں، حالانکہ جو دو یا دو سے زیادہ خدا مانتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ تو عیسائی کیونکہ تین خدا مانتے ہیں تو وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ خدا صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی کو خدا مانے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ اور اولاد، بیوی، ہر ایک چیز سے پاک اور صاف ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہندو لوگ ہیں تو یہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہندو لوگ بھی کیا کہلائیں گے؟ مشرک کہلائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے ذات میں شرک ٹھہرانے کا مطلب، شریک ٹھہرانے کا مطلب۔ اور دوسری ہم بات کرتے ہیں صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ صفات کو سمجھے، صفات کسے کہتے ہیں؟ صفات کا مطلب یہ ہے جیسے گویا ایک انسان ہوتا ہے تو یہ خود انسان اس کی ذات ہے۔ اب جیسے بولنا، سننا، یہ اس کی صفات ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور ایک انسان کو اگر ہم دیکھیں، انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ذاتی ہے۔ اور انسان کے پاس جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے وہ خود اس کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھی میرے پاس تو جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے یا اور جو بھی ہے صفات اس کے اندر، کہ یہ تو میری خود کی ذاتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے، تو وہ صفات کے اندر شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھی ہمارے پاس جو سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو بھی طاقت ہمارے پاس ہے وہ ہماری ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو آدمی پھر صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے اور وہ مشرک ہو جائے گا۔ باقی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو یہ طاقت ہے سننے کی، دیکھنے کی، یا جو بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی ہے۔